أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين السلام عليك يا آل رسول الله السلام عليكم جميعا الذين مدفون بالبقي بحب أهل بيت الطاهرين السلام عليكم أئمة البقي ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين واللهم العن على سعود وعلى زياد وابن زياد وبني أمية أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. درود پڑھیے محمد وعلى صلی اللہ علیہ وسلم. ابتداً جزاکم اللہ عزیزان کہ آپ ایک اچھی خاصی تعداد میں اس غم کو منانے کے لیے، اس دن کی یاد منانے کے لیے اس وقت میں بھی کہ جب تقریباً صدی ہونے کو آئی ہے، انگلش کیلنڈر جارجین کیلنڈر کے حساب سے 1925 سے لے کر 1922 اور اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے 1344 سے لے کر اس وقت 43 چل رہا ہے. 99 سال کا یہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ائمہ کی قبروں کے مسمار ہونے کا غم بھی تازہ ہے. جزاکم اللہ خیر. وارث عزا وارث قبور ائمہ آپ سے راضی رہیں انشاءاللہ. ظاہراً یہ مجلس عام مجالس سے مختلف کیونکہ ایک احتجاجی مجلس ہے، ایک احتجاجی جلسہ ہے. ہر وقت میں احتجاج کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں. تھوڑا سا تاریخی پس منظر اور پھر ہماری ذمہ داری کے حوالے سے بات. قرآن نے اپنی سید الآیات میں اس کو بیان کیا قد تبین الرشد من الغی. ٹھیک کہ یقیناً ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا ہے اور گمراہی کا راستہ بھی واضح ہو گیا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور اب جو بھی طاغوت کو، طغیان کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو ناپسند کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا، اس کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور خدا پر ایمان لائے گا،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بس یہ سمجھ لو کہ اس نے خدا کی مضبوط ترین رسی کو تھام لیا۔ عروۃ الوثقی ائمہ طاہرین کا لقب ہے، وہ مضبوط رسی، انشاءاللہ پھر کبھی اس آیت کی تشریح، لیکن صرف مقدمتاً وہ مضبوط رسی جو آپ کو خدا تک لے جاتی ہے۔ اور آج شب چہارشنبہ کے عنوان سے ٹیوزڈے کے حوالے سے ابھی دعائے توسل پڑھی گئی، اور ہر ٹیوزڈے کو دعائے توسل پڑھنا ہی آل سعود کے منہ پر ایک تماچا ہے، یقین کیجئے۔ دیکھیں، دشمن آپ کی کچھ چیزوں سے پریشان ہے، ہمیں جو چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے وہ جس چیز پر تل ملاتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں جسے ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ سب ماشاءاللہ عزادار ہیں، غم کے لیے یہاں آئے ہیں، دشمن اس بات سے پریشان ہے یہ لوگ کالے کپڑے پہن کے کیوں آتے ہیں غم منانے، یعنی کالا کپڑا پہننا اس غم کو خود نہیں پہن رہا، کیونکہ آپ کا لباس نہ صرف آپ کے جذبات کا اظہار کرتا ہے بلکہ سامنے والے کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج یہ کالے لباس میں تو شاید یہ حالت غم میں ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ مجالس کیوں کرتے ہیں، اس میں گریہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ گریہ کرتے ہیں تو اس میں زور سے بیان کر کے گریہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غم منا رہے ہیں تو سینوں پہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں؟ انہیں غم منانا ہے تو یہ گھر کی چار دیواری میں غم کیوں نہیں مناتے، باہر نکل کے کیوں مناتے ہیں غم؟ عجیب غریب چیزیں ہیں، یقین کریں۔ اور یہ افراد، یہ دشمن جن چیزوں سے پریشان ہے، ہر بات میں ائمہ سے توسل کی بات کرتے ہیں، اور صرف یہ کہہ کے شرک کی چھڑی سے اس کو ہانک دیا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی خدا کا بندہ یہی دعائے توسل آ کر دیکھے تو کہ کہا کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف ہر امام کا نام لے کر کہا یہ جا رہا ہے اِنَّا تَوَجَّهْنَا، ہم آپ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، وَاسْتَشْفَعْنَا بِكُمْ وَتَوَسَّلْنَا بِكُمْ، ہم آپ سے شفاعت چاہتے ہیں، آپ سے توسل چاہتے ہیں، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمارا کوئی توسل خدا کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ خدا تک لے جانے میں مددگار ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز نہیں سمجھ پا رہے۔ شرک وہ ہے کہ آپ خدا کے کام میں کسی کو شریک قرار دیں، اور ولایت وہ ہے کہ خدا اپنے کام میں کسی کو شریک قرار دے۔ بہت چھوٹا سا لطیف نکتہ ہے، خدا اگر اپنے کام میں کسی کو شریک قرار دے دے اس کے کہتے ہیں ولایت، اختیار، اتھارٹی، اور لوگ اگر کسی کو شریک قرار دے دیں وہ ہے شرک، وہ ہے بدعت، وہ ہے گناہ، وہ ہے کفر۔ آپ کو کیا لگتا ہے والدین کا اتنا احترام کیوں خدا نے کہا ہے؟ کیونکہ پرورش کرنا اس کا کام ہے، یہ دنیا میں اس کا کام نبھا رہے ہیں، یہ وسیلہ بن رہے ہیں، کھانا کھلانا اس کا کام ہے، یہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ بڑی چھوٹی استاد کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ علامہ البیان خدا کا کام ہے تعلیم دینا، استاد کو خدا ولایت دے رہا ہے کہ وہ آ کر تعلیم دے، یعنی یہ سارا ولایتوں کا مسئلہ ہے۔ اب جس وقت یہ اسلام آیا تو مشکل یہ آئی کہ پیغمبر نے پہلا نعرہ تو انتہائی متعصب اور ریسسٹ کمیونٹی میں یہ لگا دیا کہ سب ایکول ہیں، تو موت یہیں پر آ گئی کہ ایکول کیسے ہو سکتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا، لاجیکلی کسی بھی کمپیریزن کے اندر چار صورتیں بنتی ہیں: تباین 100% اپوزٹ، تساوی 100% ایکول، عموم خصوص مطلق، ایسا ہی ہے احمد میاں، ٹھیک ہے، عموم خصوص مطلق یعنی یہ پورا کا پورا دوسرے میں ضم ہو جائے، عموم خصوص منوج یعنی اس کا کچھ حصہ اور اس کا کچھ حصہ۔ بہت تیزی سے چھوٹی سی مثال دے دوں کہ پرندہ اور پتھر
دونوں بالکل اپوزٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہی پرندہ اور پتھر وجودی اعتبار سے ایگزسٹنس کے حوالے سے صرف ایگزسٹ کرتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا یہ پایا جاتا ہے۔ پرندہ اور کبوتر یہ ہے کہ جتنے کبوتر ہیں وہ سب پرندے ہو گئے، ٹھیک، یہ عموم خصوص مطلق۔ عموم خصوص منوج یہ ہے، یعنی سفید اور پرندہ، کچھ پرندے سفید ہیں، کچھ پرندے سفید نہیں ہیں، کچھ سفیدیاں پرندے ہیں، کچھ سفیدیاں پرندے نہیں ہیں۔ تھوڑا کچھ تو میں مشکل سناؤں گا نا آپ کو آج کے دن، ایسے تھوڑی ہوگا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد پہ۔ اور یہ ناطق قرآن کی بارگاہ سے منطق نہیں پڑھی جائے گی تو کہاں سے پڑھی جائے گی؟ یہ باب العلم کا در ہے، سارے علم یہیں سے نشأت پا رہے ہیں۔ صرف اشارہ دیا ہے، اہل ذوق خود جا کے مطالعہ کریں یا مجھ سے پوچھیں آ کر۔ بہرحال تو پھر جب اسلام آیا تو پھر اسی طرح کمپیریجن ہوا۔ اب یہاں پر 4 صورتیں نکلی، ایک وہ جو بالکل اپوزٹ ہو گئے، ساتھ رہیے گا، وہ واضح کافر تھے یا مشرک تھے۔ ایک وہ تھے جو سب کے سب ساتھ آ گئے، ایک وہ تھے جو آدھے ساتھ آئے، اور ایک وہ تھے جو ساتھ آئے اور بعد میں چلے گئے۔ پیغمبر کے بعد 3 صورتیں بچی ہیں، ایک اہل بیت کا اسلام، مذہب فکر اہل بیت کا فکر ہے، اسکول آف تھاٹ آف اہل البیت، اسکول آف تھاٹ آف صحابہ، اسکول آف تھاٹ آف امیہ۔ شاید اس طرح آپ نے نہ سنا ہو پہلے۔ بنو امیہ ایک اسکول آف تھاٹ بن کے ابھرا پیغمبر کے دور میں۔ ابو سفیان نے بنی امیہ کے ہونے کی وجہ سے پیغمبر سے دشمنی کی ہے۔ یہ پورا آل امیہ پر لعنت کی گئی ہے، آپ یہ کبھی غور کریے نا۔ اللہم لعن ابا سفیان، کیا وجہ ہے؟ ان کی پوری بنی امیہ کی آل پہ لعنت کی جا رہی ہے۔ قابل توجہ ہے ائمہ کی زبان سے صادر ہوئے یہ جملے۔ وہ حجت الہی ہیں جو اپنے باپ کو گالیاں دینے والے کو کہے کہ تم مسافر ہو، تھکے ہوئے ہو، گھر چلو آرام کرو، بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں، جگہ نہیں ہے تو گھر رہنے کے لیے دوں، آپ کو لگتا ہے وہ ایسے جذبات میں کسی پر لعن کریں گے؟ ہم اور آپ تھوڑی ہیں۔ امام، حجت الہی، رہبر الہی، ہادی امت۔ 3 اسکول آف تھاٹ، اگین ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلا اہل البیت کا اسکول آف تھاٹ، مکتب فکر اہل البیت، مکتب فکر صحابہ، اسکول آف تھاٹ آف صحابہ، اسکول آف تھاٹ آف بنو امیہ۔ لوگ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ اسلام کا ہی حصہ تھے۔ نہیں، بنو امیہ کا کبھی اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے۔ ابو سفیان نے، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھوانے کے لیے یہ کہہ کے بھیجا کہ لکھنا آتا ہے تو جا کر کم سے کم وہ وہی لکھنا جو محمد پر اترتی ہے، تاکہ تمہارا نام کاتبین وحی میں شامل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باقاعدہ پروسیس ہے، باقاعدہ پلان ہے۔ اور یہ وہ لوگ کہ جو کہ بعد میں پیغمبر کے، جن کو یبنت طلقاء کہہ کر مخاطب کیا ہے آل البیت نے۔ اب ایک اور جملہ آپ کے ذوق کے مطابق، جو افراد جن کے باپ دادا علی سے اور اولاد علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آج ان کی نسلیں ہیں جو ائمہ علی و آل علی کی قبروں کو مسمار کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جنگ ہار گئے تھے۔ یہ ان ہاری ہوئی جنگوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں وینا بدریون، تو بدر میں جو ان کے اجداد مارے گئے تھے یہ ان کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ اسی طرح آگے چلی ہے 3 راستوں پہ اسلام کے بعد۔ اہل بیت کے چاہنے والے، صحابہ کے چاہنے والے، اچھا صحابہ کے چاہنے والے اہل بیت کو بھی چاہتے تھے،
کسی حد تک ڈیجیٹل مسئلہ تھا، پہلے اور چوتھے کا رتبوں کا مسئلہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور اہل سنت میں کوئی فرقہ 300 سال پہلے ایسا موجود نہیں تھا جو اس طرح سے دوسرے فرقوں کو تکفیری کہتا ہو۔ 300 سال پہلے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ ملعون اپنے ایک نئے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ آتا ہے جو بنی امیہ کی ہی نسل سے ہے۔ یہ بھی تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابن تیمیہ خود بنی امیہ سے ہے۔ ابن تیمیہ آ کر اپنے اجداد کو کہتے ہیں سلف، اور اولاد کو کہتے ہیں خلف۔ ساتھ رہیے میرے، خلافت اسی لیے کہ بعد میں آنے والے کو دی جا رہی ہے، اسلاف و اخلاف۔ سلف پچھلے والوں کے دین کو زندہ کرنے کی وجہ سے ابن تیمیہ نے یا اس کے پیروکاروں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے جب اپنے سخت نظریات بیان کرنا شروع کیے، شہر سے نکال دیا گیا، اور آخر میں ہر مکتب سے نکالا گیا، اور یہاں تک کہ سیریا میں آ کر پھر وہ جو آماج گاہ اور پیدائش بنو امیہ اور بنو امیہ کے پنپنے کی جگہ تھی نا شام، وہیں پہ پناہ گاہ ملی۔ کیا تاریخ ہے! وہیں پناہ ملی، اور وہاں پر کرسی درس ابن تیمیہ نے لگائی، یہاں تک کہ عبداللہ بن وہاب جو فرقہ وہابی لعنت اللہ علیہ، اور جنہوں نے پھر اس وقت میں پھر دوبارہ سے ابن تیمیہ کے نظریات کو زندہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑا سا ساتھ چلیں، تاریخ ہے، ایسے ہی سنانی پڑے گی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں آخر ضرورت کیا تھی۔ ایک چیز تو یاد رکھیں کہ ان کے باپ دادا کیونکہ علی سے مقابلہ نہیں کر پائے، تو اپنے باپ دادا کا بدلہ لینے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں دیکھیں، ہوتا کیا ہے، بچپن میں آپ نے دیکھا بچوں کی لڑائی ہوئی، ایک بچے کی زیادہ پٹائی ہو گئی، بعد میں جاتا ہے اس کے دروازے پہ پتھر مار کے آ جاتا ہے۔ صحیح؟ یہ وہی حرکتیں ہیں، یہ وہی حرکتیں، یقین کیجئے کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، پٹ پٹا کے آ گئے میدان سے۔ اب یہ ان کی آل اولاد ہے جو جا کے دروازوں پہ پتھر مار رہے ہیں، جلوسوں پہ پتھراؤ کر رہے ہیں، عزاخانوں پہ جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، عزاداری کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ وہی نسل ہے۔ یہاں تک کہ بہرحال میں بہت تیزی سے آپ کو آل سعود تک لانا ہے۔ آل سعود جو کہ خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں آل سعود کا آل الیہود، کہ یہ تو ہمارے چچا زاد بھائی ہیں۔ جملے ہیں تاریخ کے، واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکلز ہیں میرے پاس، سینکڑوں بکس ہیں۔ تاریخ آل سعود ناصر کی کتاب، جس کتاب پر پابندی لگائی گئی، اور اس کے بعد جہاں جہاں وہ کتاب ملتی تھی اسے جلایا جانے لگا۔ الحمدللہ آج یہاں بھی موجود ہے، وکٹوریہ لائبریری میں موجود ہے وہ کتاب، مجھ سے اس کا نمبر لے جائیے، IBN نمبر۔ کمال یہ ہے، تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، مسخ ہو جاتی ہے۔ مسخ ہو جانے کے بعد کچھ دن میں کوئی آئے گا، دوبارہ پیوریفائی کر کے حقیقت کو نکال لے گا۔ آل سعود نجد کے علاقے میں مقیم ہے، اور وہاں پر رہتے ہوئے ان کی گورنری ہے اور کام چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان کو وہاں ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے مولوی کی جو یہ فتویٰ دے دے کہ کسی طرح یہ برابر والے قبیلے پہ حملہ کر کے ان سے مال لوٹ لیا جائے۔ عبداللہ بن وہاب در بدر گھوم رہا ہے، رعیہ کے مقام سے نکلا ہے، کوئی اس کو اس وقت امام کے طور پہ قبول نہیں کر پا رہا۔ فوراً آل سعود نجد بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم فتویٰ دے دو تو ہم تمہیں اپنا مولوی بنا لیں گے۔ جب قتل حسین کے لیے قاضی شرح فتویٰ دے سکتا ہے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ فتویٰ ملتے یہاں تک کہ
مکے کے حکمرانوں پہ حملے کا فتویٰ نکلوا لیا گیا، کہا ہمیں وہاں کا خزانہ چاہیے، اور خزانوں کے جو منہ کھلے۔ اب یہ وقت وہ ہے جہاں انٹرنیشنل طور پر، بین المللی طور پر خلفشار چل رہا ہے قوموں میں۔ اب میں کہاں تک آپ کو بیان کروں کہ دنیا کو فتح کیا جا رہا ہے، استعمار بزرگ ایک طرف بڑھ رہا ہے، چھوٹا استعمار دوسری طرف بڑھ رہا ہے، جتنے غریب پسماندہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جہاں جہاں زرخیز زمین کا سراغ ہے، چاہے وہ ہند ہو یا افریقہ ہو، وہاں استعمار کے گماشتے بٹھائے جا رہے ہیں۔ تاریخ ہے۔ یہاں تک کہ حالت یہ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر مسجد نبوی کے اطراف پر حملہ کر دیا جائے، وہاں سے بہت پیسہ ملے گا۔ یہ پیسہ سعودیہ کا آج تیل کا پیسہ ہے، اس وقت تھوڑی تھا۔ شاہ فہد کے اونٹ کے پالان میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے پہنے ہوئے دشداشے اور چپل میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جا کے اونٹ کے پالان کس حالت میں ہے، وہ بوریے کس حالت میں ہے۔ یہ جو آج گولڈ پلیٹڈ زمین و آسمان لیے گھوم رہے ہیں، کس حالت سے کہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں تک کہ مکے پہ حملے کا فتویٰ مل جاتا ہے، اور یہاں پر ایک طرف نجد میں رہنے والا مسلمان ذہنی طور پر، علمی طور پر انتہائی پسماندہ، ان کو شرک کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ حدیث جو آج تک، وہ آیت جو آج تک ہمارے سر پر کوڑے کی طرح برسائی جا رہی ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے جو تمہارے اوپر حکومت میں آ جائے، جو مسلط ہو جائے، جو صاحب امر بن جائے۔ لیکن جو دنیا کا صاحب امر ہوتا ہے وہ ایک ایک امر کے لیے ووٹ دینے والوں کی طرف دیکھتا ہے، جو خدا کی طرف سے صاحب امر ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے رعایا ویسا کرنے لگتی ہے۔ زمین سے آسمان تک فرق ہے۔ وہ ولی امر ہیں، وہ صاحب امر ہیں، اور یہ جو امر دے رہا ہے یہ اس کے باوجود بھی صاحب امر نہیں ہے، یہ عامر ہے اور عامر ہی کہلائے گا۔ بہرحال یہاں تک کہ فرسٹ ورلڈ وار کے وقت پوری دنیا کسی نہ کسی طرح اس جنگ میں اٹکی ہوئی ہے۔ وہ موقع دیکھنے کے بعد وہ وقت ہے جب کہا جاتا ہے کہ ایک حملہ کر کے دیکھا جائے۔ دیکھیں، کبھی بھی دشمن کی طرف سے آپ کے مقدسات پر ہلکی سی چھینٹ آئے نا تو بھرپور جواب دیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے پانی میں اور کتنے سختی کے ساتھ ری ایکشن دکھاتے ہیں۔ ایک ہلکا سا حملہ ہوا، کہا خالی یہ گنبد گرائے جا رہے ہیں، گنبد نہیں ہوں گے، نیچے ذریعے رہیں گی، صرف گنبد گرائے گئے پہلے مرحلے پر، کہا خالی یہ ٹوم جو ہیں ان کو گرایا جائے گا، بلڈنگز ختم کی جائیں گی، یہ بلڈنگ بنانا صحیح نہیں ہے، اس طرح سے جو ہے بت پرستی کا شبہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو مسلمان تھے انہیں کہا مسجد نبوی ادھر ہے، اس کے مقابلے میں یہاں گنبد ہوتا ہے، لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھتے ہیں یہاں مسجد نبوی ہے، جو جیسا ہاتھ آیا ویسا سمجھا کر اسے بھیج دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب یہ حملہ کیا گیا ہے تو اس وقت وہ حالت ہے کہ قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر سب سے پہلے اپنے عزیز اہل سنت برادران سے بات کرتا ہوں۔ 9 سے 12,000 اصحاب رسول ہیں جو بقیع میں مدفون ہیں۔ کہاں ہیں عاشقان صحابہ؟ کہاں ہیں عاشقان رسول جو رسول کی پھپھیوں کی قبروں کو اس طرح مسمار ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جناب صفیہ کی قبر وہاں ہے، جناب عاتقہ کی قبر وہاں ہے، ان قبروں کو مسمار کیا جاتا ہے۔ جنت المعلیٰ میں مکے کے ساتھ جناب ابو طالب کی قبر، تمہارا ابو طالب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جناب آمنہ سے تو ہے۔ ام المومنین کے عاشقان ہیں، یہ آل المومنین اور خال المومنین کو پوج رہے ہیں،
ام المومنین جناب خدیجہ ام المومنین نہیں ہے؟ جو 9-10 سال رہے رسول کے ساتھ وہ ام المومنین ہے، اور جو 25 سال رہے رسول کے ساتھ وہ ام المومنین نہیں کہلائیں؟ کہاں ہے دانشمندی؟ کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں؟ کون سا اسلام پڑھ رہے ہیں؟ اگر صحابی سے عشق ہے تو کیسے ممکن ہے کہ 1200 صحابیوں کی قبروں کو مسمار کر دینے والا آپ کی نظر میں مسلمان کہلائے گا؟ نہ جانے کتنے قرآ کی قبریں وہاں پر. اللہ اکبر. جناب ابراہیم ایک ہی تو بیٹا تھا رسول کا جو دنیا میں آتے ہوئے دیکھا لوگوں نے. جناب ابراہیم کی قبر، جناب ابراہیم کی قبر وہ ہے کہ جس قبر پر پیغمبر جا کر باقاعدہ دعا کیا کرتے تھے. جنت القبر میں پہلے انصار میں سے ایک قبر اور موجود تھی، یہ آپ سب سن چکے ہیں. ابھی بچہ بھی پریزنٹیشن میں بتا رہا تھا جنت البقیع کے حوالے سے. میں خالی بس یہ بتا دوں، جنت البقیع بقیع الغرقد جسے کہا جاتا ہے، وہاں غرقد کے پیڑ ہوا کرتے تھے، بقا کے پیڑ ہوا کرتے تھے، جھاڑیاں ہوتی تھی، کانٹوں والے پیڑ تھے. وہاں پر ایک انصار کی قبر کے بعد ایک ایسا مہاجر صحابی کہ جس کا نام عثمان بن مسعود ہے. یہ وہی عثمان بن مسعود ہیں جن کے لیے 8 محرم کی مجلس میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. مولا متقیان نے کہا تھا گئے وقتوں میں میرا ایک ایسا بھائی تھا جسے دیکھ کے خدا یاد آ جاتا تھا. اللہ اکبر. علی کسی کے بارے میں یہ کہیں، اور جن کی وجہ سے ام البنین کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام میرے مولا نے عثمان رکھا تھا. وہ عثمان بن مسعود جن کے لیے پیغمبر کے عجیب و غریب فرامین صحیح کتابیں بھری پڑی ہیں کہ عثمان بن مسعود سند تھا، عثمان بن مسعود خدا ترس انسان تھا. عثمان بن مسعود کی قبر کے موقع پر بہت ساری جو قبر کی دعائیں ہیں وہ اس وقت سے منسوب ہوئی. پیغمبر نے خود قبر بنانے کے بعد سرانے پتھر رکھا تاکہ نشانی باقی رہے. آپ کہتے ہیں قبر کی نشانی نہیں ہونی چاہیے؟ جناب ابراہیم کی قبر پہ نشانی بنائی پیغمبر نے، اور وہیں پر جناب ام البنین کی قبر ہے. ارے آپ صحابہ کے دل دادا ہیں، شہدائے احد کی قبریں مسمار کر دی گئیں، عاشقان صحابہ خاموش رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جناب سعد بن معاذ کی قبر مسمار کر دی گئی، آپ خاموش رہے؟ سینکڑوں صحابی ہیں، میں کہاں تک نام گنواؤں. ام المومنین کی قبر مسمار ہونے پہ جو قوم خاموش ہو جائے. یہ تھی بات جملہ مسلمانوں کے لیے. اور اب ایک انسانیت سے سوال. صلی علی محمد. اب ایک دوسرا سوال جملہ انسانیت سے. دیکھو تمہارا کوئی بھی مذہب ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اسلام ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی مذہب ہو، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی قد تبین الرشد من الغی. اسلام میں زبردستی تو ہے ہی نہیں. یہ تم نے اسلام کا مسخ شدہ چہرہ وہابیت کے نام سے پیش کیا. وہابیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ وہی امام احمد بن حنبل جن کے مذہب کو عبداللہ بن وہاب مانتا تھا، اہل بیت کی شان میں قصیدے لکھتے نہیں تک رہے. سینکڑوں روایتیں مسند احمد بن حنبل میں اہل بیت کی شان میں، سینکڑوں روایتیں، یقین کریں. آئے تطہیر کی روایت احمد بن حنبل کے ہاں، ذی القربہ کی روایت احمد بن حنبل کے ہاں، اہل بیت
جنت کے وارث ہیں۔ احمد بن حنبل کے ہاں یہ روایت ملے گی، حدیث قصہ کی روایت احمد بن حنبل کے ہاں ملے گی۔ سیدہ کی عظمت بقیہ تمام کائنات کی عورتوں پر امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں۔ سیدہ شباب اہل جنہ کی روایت امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں، حتیٰ غدیر کی روایت امام احمد بن حنبل بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ حق پر ہوتے، اسی کو مان رہے ہوتے تو اس کی مان لیتے۔ اور کیسے مسلمان ہو تم؟ تمہارے امام ابو حنیفہ کی قبر پہ میں گیا تھا، زری بھی بنی ہوئی ہے، گنبد بھی بنا ہوا ہے، مینار بھی ہے۔ اگر ان کی فقہ میں یہ شرک ہے تو اسے تو ڈھانا چاہیے۔ کیسے عاشق ہو؟ ان کو مرنے کے بعد گناہ میں مبتلا کر رہے ہو۔ اور اگر آپ خاموش رہنے والوں میں سے، اللہ اللہ کرنے والوں میں سے ہیں کہ قبریں گر گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی شرک تھا، تو جناب عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی قبر پہ گنبد بنا ہوا ہے، زری بنی ہوئی ہے، انہیں شرک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اسے بھی ڈھائیں گے آپ؟ کہاں اسلام؟ کون سا اسلام یہ بات کہہ رہا ہے؟ اور یہ چھوڑیے، آل سعود کے باپ دادا کی قبریں موجود ہیں، جا کر دکھایا جا رہا ہے، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، شاہ فہد ملعون کی قبر پہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اور قبر آل رسول مسمار کی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم اگر کہیں یہ بات کر دیں تو کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، آپ نے کہاں پہنچا دیا۔ میں انسانیت کے تحت سوال کر رہا ہوں، تمہارا کوئی بھی مذہب ہو، میں یہ سمجھتا ہوں انسان ہونے کے ناطے ماں سے عزیز تو کوئی ہستی نہیں ہوگی تمہارے نزدیک۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، آج کسی بچے کو لے جائیں جس کی ماں مر چکی ہو، اور پھر اس سے کہیں کہ تمہاری ماں کی قبر کہاں ہے، اور کچھ نہیں، پھر اس کی ماں کی قبر کو اللہ کہا نہیں جا رہا مجھ سے، خراب کرنے کی اس کے سامنے کوشش کریں اور دیکھیں اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ آپ کو کیا کہتا ہے۔ کون سا بیٹا ہے جو ماں کی قبر کو خراب کرنے کی اجازت دے گا؟ اللہ اکبر۔ کون سا اولاد ہے جو اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ان کی ماں کی قبر گرا دی جائے، ڈھا دی جائے؟ اور پھر کہہ دیا جاتا ہے یہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا تھا کسی کو ویران جنت دیکھنی ہے تو بقی جا کر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ جنت نہیں تو کہا ہے جہاں خاتون جنت بھی موجود ہے۔ ہاں یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر رسول آ کر مقام رسول موجود تھا، جہاں رسول کھڑے ہو کر دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں پر حسن مجتبیٰ دفن ہے۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں زین العابدین دفن ہے، جہاں امام باقر دفن ہے، جہاں جعفر صادق دفن ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے ایسے اسلامی بزرگان کے جن کے ہزاروں پیروکار ہیں۔ کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا جاتا ہے آپ اتنی سی بات کو اتنا کیوں بڑھاتے ہیں؟ عزیزو، شہادت زہرا اگر نہ چھپائی جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ کہہ دیا جاتا ہے وہ ایک رخسار پہ ہی تو گستاخی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمت نہیں میں اس طرح سے پڑھ سکوں۔ آگا دانشمند کہتے ہیں ایک نہیں 3 سے 4 افراد کے نام ہیں۔ قنفذ ملعون تھا
اور اسی طرح مغیرہ ملعون تھا، اور یہ ثانی ملعون تھا، اور ایسا نہیں کہ صرف ہاتھ سے مارا ہو، نہیں، بلکہ کوئی کہتا ہے چھڑی بھی ماری ہے، کوئی کہتا ہے کہ تلوار کا دستہ بھی مارا تھا۔ ارے دروازے کے پیچھے اگر کوئی خاتون موجود ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایک دفعہ میں ایسا ہوگا؟ نہیں، ایک لات نہیں ہوگی، نہ جانے کتنی مرتبہ۔ اور یہیں پہ بس نہیں، بلکہ وہاں سے گزر کر 40 افراد ہیں جو گھر میں داخل ہوئے ہیں اور علی کی گردن میں رسی ڈال کر لے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس حوالے سے صرف ایک روایت ہے، ایک ہی ہمدرد ہے زہرا کی باد رسول، یہ وہی در تھا جہاں رسول آ کر صبح شام سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اجر رسالت امت ادا کر رہی تھی۔ بس ہاں، زہرا کی ایک ہمدرد فضا یہ بیان کرتی ہے، بس یہ سن لو، دروازہ گرنے کے بعد آخری وقت تک میری بیوی کے سینے سے خون نکلتا تھا۔ اللہ اجرکم اللہ، خون نکلتا تھا۔ ارے جس کا جنازہ تاریکی میں اٹھا، اسی بقی میں علی نے ایک قبر نہ بنائی تھی، ورنہ اسی وقت اس کو کھود دیا جاتا۔ جگہ جگہ نشان بنائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ حسن و حسین کبھی بقی کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے اور دعائیں کرتے رہتے، جاسوس پیچھے آتے کہ شاید یہاں قبر زہرا ہے۔ ارے کئی بار وہ جگہ کھود دی جاتی جہاں اہل بیت بیٹھ کر گریا کرتے۔ وار مظلومیت زہرا، آج کون سا بیٹا ہے جو ماں کی مسمار قبر دیکھے؟ مگر ہاں، ایک فرزند زہرا ہے، ارے وہ یوسف زہرا جو یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ السلام علیک یا بقیت اللہ، اے وارث بقی آپ پر سلام۔ مولا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مولا دنیا میں نہ جانے کتنی قبریں ہیں جو تعمیر ہو رہی ہے، ایک آپ کی ماں کی قبر ہے کہ جس پہ نہ سایہ ہے، نہ گنبد ہے، نہ چراغ ہے، نہ زیارت کی اجازت ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا، قبور ائمہ کو مسمار کرنے والے جملہ خاندان کو نابود فرما، ان کے حامیوں کو، ان کے مددگاروں کو نابود فرما۔ خدا بندہ، ہم اپنے تئیں جہاں جس جگہ موجود ہیں یہ غم منا رہے ہیں، مولا صدق دل سے تیری بارگاہ میں دستبہ دعا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں تعمیر قبور دیکھنا نصیب فرما۔ وہ پیمان جو یہ حکومتیں کر چکی ہیں ان پر عمل کرنے کی ان کو غیب سے تائید فرما۔ مولا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، وارث بقی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔